اب لوگ کتاب و سنت کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو اب لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ عقل سے کام لو، اللہ نے عقل دیا تو پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا عقیدہ اور مذہب پرانا رکھنا، نیا مت لینا، سب نیا لینا، عقیدہ پرانا، اور سب سے پرانا عقیدہ ہم سنیوں کا ہے۔ او کہانی بازو کوڑ مار دو، جھوٹے ہو۔ جو لوگ دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو میرا پیغام، تم پہلے ہمارے بھائی تھے کیونکہ تمہارے باپ دادا بھی سنی تھے، تمہاری نسلیں سنی تھی۔ ہر آدمی چڑھانے کے لیے نہیں کہتا میں نے پرسوں بھی یہ پیغام دیا، ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچے، دادی زندہ ہے تو دادی سے پوچھے، ورنہ ماں باپ سے پوچھے، پوچھو اپنے ماں باپ سے، پوچھو اپنی دادی دادا سے کہ تمہارے ان کے دادا دادی کیا تھے، سنی تھے کہ نہیں تھے۔ تو جب اپنا مذہب مان لیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے آبا و اجداد وہ سب جاہل تھے، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ گمراہ تھے۔ یہ آر خاندانی، یہ برادری، یہ تکبر، یہ غرور، یہ اسلام کو قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور جو آج بھی جاری ہے اس معاشرے میں۔ تو جب عقیدہ ہی پرانا رکھنا ہے تو سب سے پرانا مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ بلکہ بد عقیدہ مولوی سے پوچھیں گے بتا اللہ کی قسم کھا کے تیرا دادا کون تھا، تیرا پر دادا کون تھا، تیرا لکڑ دادا کون تھا، کہے گا سنی تھا، کہے گا سنی تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں جب تیرا دادا پر دادا سنی تھا تو کیوں بگڑا؟ اس کا مطلب تو نے نیا عقیدہ لیا، اور نیا عقیدہ مفید نہیں ہے، بات جھگڑے کی نہیں، تمہارے فائدے کی ہے۔ دعوت دو لوگوں کو، پھیلاؤ اس بات کو کہ جب تمہارے باپ دادا پر دادا لکڑ دادا سنی تھے اور تم کہتے ہو کہ وہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، تو جس کا مطلب سنی مشرک، تو آپ کے پر دادا مشرک تھے، دادا مشرک تھے؟ اگر مشرک تھے تو وہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ اپنے باپ داداؤں کو جہنمی کہنے والوں کچھ تو شرم کرو۔ سب مانتے ہیں کہ کتاب و سنت حق ہے، اللہ اور اس کا رسول حق ہے، توحید و سنت حق ہے۔ حق ماننے کے باوجود اس مذہب کو، مسلک کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ رکاوٹ۔ ابو طالب کیا کہتا ہے؟ فاخترت النار علی العار، میں نے اللہ کی جہنم کو پسند کر لیا ہے اس تان و تشریح کے مقابلے میں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تانا دیں گے، اچھا تو نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ یہ کتنا بڑا تانا تھا اس کے نزدیک۔ تو یہ جتنے نئے فرقے پیدا ہوئے یہ تمہارے منہ سے تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دلوا رہے ہیں، پھر بھی تم ان کے ساتھ ہو، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ عقل سے کام لو، اللہ نے عقل دیا تو پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا عقیدہ اور مذہب پرانا رکھنا، نیا مت لینا، سب نیا لینا، عقیدہ پرانا، اور سب سے پرانا عقیدہ ہم سنیوں کا ہے۔ کہانی بازو کوڑ مار دو، جھوٹے ہو۔ سوچیں باپ دادا نبی ہیں، باپ دادا کی حیثیت کیا ہے؟ عام انسان ہے نا، باپ دادا نبی ہیں کیا کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایک بت گھڑ لیا ہے، ایک صنم تراش لیا ہے جس کی آپ نے عبادت کرنی ہے اور اس کی بات ماننی ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے باپ دادا کی؟ اللہ کہتا ہے تم جن باپ دادا کے بارے میں بار بار کہتے ہو لا یعقلون شیئا، اگرچہ وہ بے عقل بھی ہو تب بھی اس کے پیچھے چلو گے، اگرچہ وہ گمراہ بھی ہو تب بھی اس کی بات مانو گے۔ باپ دادا کا دین یہ اتنی بڑی بیماری ہے جو مکے کے مشرکوں سے چلی اور اس سے پہلے کے کافروں میں رہی، اور یہی بیماری آج اس معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ باپ دادا کا دین، کتاب و سنت سچا ہے، مانتے ہیں، لیکن باپ دادا کا دین